یہ نومبر کا مہینہ کافی تبدیلیوں کا مہینہ ہے، انڈیویجول چینجز بھی اینڈ حکومتی چینجز بھی، بہت طاقت کا جو توازن ہے وہ بدلے گا۔ یہ سب آپ کو نومبر میں ہوتا ہوا دکھے گا۔ 5 چیزوں میں آپ کو احتیاط برتنا ہوگی، ان کے بارے میں کچھ رائے دیتا ہوں۔ السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نومبر کے سیکنڈ ویک کی اسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ 2 ایونٹ ہیں سیکنڈ ویک میں، 8 نومبر سے 14 نومبر تک۔ خبریں آج میرے پاس بہت اچھی نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو اس ہفتے کے پازیٹیو پہلو ہیں وہ پہلے بیان کر دوں، اور جن چیزوں سے آپ کو احتیاط برتنی چاہیے، جن چیزوں کو آپ کو چھوڑنا چاہیے، جن چیزوں میں آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے، جن چیزوں میں آپ کو نیو پلانز بنانے چاہیے، ان کو ذرا ایمفیسائز کر کے بیان کروں۔ پازیٹیو چیزیں کیا ہیں کہ اس وقت آپ کے لیے سورج کی پوزیشن آپ کے 8th اینگل کی ہے، سو دیٹ از اے ویری گڈ پوزیشن۔ سورج 8th اینگل پر آپ کے لیے ڈیلز کی، ایجوکیشن کی اینڈ اپنے کانفیڈنس کی وجہ بن رہا ہے۔ یہ ایک پازیٹیو نیوز ہے۔ دوسری پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ سیٹرن اس وقت ریٹروگریڈ ہے، اور سیٹرن کی ریٹروگریشن ایریز کے لیے مفید ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہوتا تو کئی طرح سے الجھنیں پیدا ہوتی۔ تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ وینس اس وقت آپ کے 8th اینگل پر ہے۔ دیٹ مینز یور ایموشنل سائڈ اینڈ یور ریلیشن شپ سائڈ از پازیٹیو، اینڈ وہ پازیٹیوٹی آپ کو اظہار محبت کے لیے فیور کر رہی ہے۔ بیوٹی لونگ نیچر، ایٹنگ ہیبٹس، دلچسپی یا پھر سینس آف رسپانسبلٹی، تو یہ 3-4 چیزیں اچھی ہیں۔ بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس ہفتے آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز 9 نومبر کو سامنے آئے گی۔ مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، شارٹ ٹرم پلانٹ ہے۔ مرکری اس وقت آپ کے ہاں سیجیٹیریس اینگل پر ہے، اور جب ریٹروگریڈ ہوگا تو جو 5 چیزوں میں آپ کو احتیاط برتنا ہوگی ان کے بارے میں کچھ رائے دیتا ہوں۔ 9th اینگل پر مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کو تمام طرح کی وربل کمٹمنٹ سے اوائڈ کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اٹ از بیسڈ آن آور ایکسپیرینسز ایز اے اسٹرالوجر، اینڈ رول بک میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب مرکری 9th اینگل پر ریٹروگریڈ ہو تو کسی بھی کام کی کمٹمنٹ آپ کریں یا کوئی آپ سے کسی کمٹمنٹ کا اظہار کرے تو اسے لکھ لیجئے، اور جو پروفز ہیں وہ اپنے پاس رکھیے۔ زبانی کی ہوئی کمٹمنٹس یا زبانی کیے ہوئے وعدے بعد میں انحراف کی وجہ بنیں گے۔ وہ لوگ مکر جائیں گے، چاہے دانستہ طور پر مکریں، چاہے نسیان بھول جانے کی وجہ سے مکریں، لیکن آپ کو وہ کمٹمنٹس فلفل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ یہ دورانیہ تقریباً 25 دن رہے گا، 9 نومبر سے شروع ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے۔ جو سیکنڈ ایشو پیدا ہوگا وہ ایریز اسٹوڈنٹس کے لیے پیدا ہوگا۔ مرکری از ریپریزنٹیو آف مائنڈ اسکلز، لرننگ اسکلز، قوت حافظہ اینڈ ٹائپ آف سم انالیسز اینڈ کنکلوژنز۔ جب وہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن جب پریزنٹیشن دیں گے، جب ایگزام دیں گے، جب کسی لیکچر میں جائیں گے، جب کسی ایکسپلینیشن میں جائیں گے تو اپنے آپ کو بلینک فیل کریں گے۔ تو یہ وہ دوسری احتیاط ہے جب انہیں اپنے ایگزام پریپریشنز یا ایجوکیشنل ایفرٹس میں ایکسٹرا پرفارمنسز دینا ہوں گی، اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا ہوگا۔ اور کچھ کاؤنٹر ڈوٹس بھی ہیں ایز اے ٹریٹمنٹ، وہ میں ویڈیو کے اینڈ پر بیان کر دوں گا تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں کمپلیکیشنز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ دوسرا ایشو تھا جس کو ایریز کو اس میں احتیاط برتنا ہوگی اور کچھ چیزوں کو دھیان سے ڈیل کرنا ہوگا۔ تیسرا سیکٹر سنیے، آپ کے اور آپ کے دوستوں کے درمیان، آپ کے اور آپ کے فیملی کے درمیان، آپ کے اور آپ کے کولیگز کے درمیان نظریاتی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔
جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہ آئے، یا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، یا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو لیکن آپ سٹربن ہو رہے ہوں، یا آپ کے کولیگز کی سمجھ میں آ رہا ہو آپ کا نظریہ لیکن وہ سٹربن ہو رہے ہوں. دس از اے پاسبلٹی اینڈ اٹ از اونلی ڈیو ٹو دا ریٹروگریشن آف مرکری. اسے مس انڈرسٹینڈنگز آف نظریات کہہ سکتے ہیں، جس میں لوگ ایک دوسرے کی بات کو صرف حسد یا نفرت کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے جبکہ بات صحیح ہو رہی ہوگی. اگلا یہ تیسرا پوائنٹ تھا جس میں آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. ایسے ہی غیر ضروری نظریات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے لوگوں پر تھوپ رہے ہیں، نہ کوئی ڈیل میں اس کا رول ہے اور نہ ہی ادروائز ڈیلی ایجنڈا میں اس کا کوئی رول ہے، لیکن آپ خواہ مخواہ اپنا نظریہ کسی کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اینڈ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ متفق ہو. ان چیزوں کو ذرا اوائڈ کریے. اگلا یہ چوتھا پوائنٹ تھا. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اسپرچول کنفیوژنز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کوئی نئی معلومات آپ کے ہاتھ لگے، جن اسپرچول ٹیکنیکس اینڈ اسپرچول پرفارمنسز پہ آپ آلریڈی کار فرما ہیں، اچانک آپ کو کوئی نئی تحقیق سامنے آئے اور آپ کو لگے کہ یہ کیا کنفیوژن ہے، یہ کرنا چاہیے تھا یا یہ چھوڑنا چاہیے تھا. اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، لیکن اس کو انصاف پسندی کے ساتھ، ہدایت والے ذہن کے ساتھ اینڈ ریئلسٹک اپروچز کے ساتھ وہ بھی آگے لے کر بڑھیں. تو میں نے 5 چیزیں ایسی بیان کیں جو مرکری کی ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اینڈ آپ کو اس میں احتیاط برتنی چاہیے. دوسرا ایونٹ 11 نومبر کو ہوگا. جوپیٹر آپ کے 4تھ اینگل پر ریٹروگریڈ ہو جائے گا اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن اب اگلے سال مارچ تک چلے گی. میں نے اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے، اس میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کروں گا کیونکہ اس ویڈیو کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا. تھوڑا سا کیونکہ وہ اس ہفتے کا ایونٹ ہے ذرا سا ذکر کر دیتا ہوں. جوپیٹر از ریپریزنٹیو آف یور ٹریولنگ، جوپیٹر از ریپریزنٹیو آف یور لکی فیکٹر، جوپیٹر از ریپریزنٹیو آف یور پراپرٹیز، جوپیٹر از ریپریزنٹیو آف یور سڈن گینز. جب وہ ریٹروگریڈ ہوگا تو پراپرٹی خریدنے بیچنے میں جو ایکسٹرا آرڈنری فنڈز یوز ہوتے ہیں اس کو آپ دھیان سے لکھت پڑھت کر کے قانونی معاملات کو ڈیل کر کے پھر اس کو کنسیڈر کریں. ٹریولنگ میں صرف ڈیلے کا آپشن سامنے آئے گا، چیزیں لیٹ ہو سکتی ہیں ان ایکسپیکٹڈ پلاننگ کے، جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے اس کے مخالفت میں، لیکن اس کا کوئی زیادہ نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ صرف ڈیلے ہے اینڈ ڈیلے از آلویز ڈائجسٹیبل. اگر چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی تو پھر وہ ان ڈائجسٹیبل ہوتا، بٹ ریٹروگریشن آف جوپیٹر از نیور کریٹس دا ڈیلیٹ سیکٹر، اٹ از اونلی کریٹنگ دا ڈیلے. چیزیں لیٹ ہو سکتی ہیں اینڈ اس کو آپ کور کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹلی آپ اپنی نالج کو بیس بناتے ہوئے ڈیسیجنز لیجئے. نالج بیسڈ ڈیسیجنز آپ کو فائدہ دیں گے. ایزیومنگز اور دوسروں کا سہارا لینا، دوسروں کی باتوں پر ہی ڈپینڈ کرتے ہوئے اپنے پلانز کو بنانا آپ کو نقصان دے سکتا ہے. تو یہ سچویشن 2 پلانٹس کی اس وقت میں نے آپ کو بیان کی. انفارچونیٹلی اس ہفتے یہ 2 ایونٹس تھے اور دونوں ہی ریٹروگریڈ ایونٹس ہیں اینڈ ایز یو نو ریٹروگریشن آف دا پلانٹ از آلویز کریٹنگ ہرڈلز، ٹربلز، ڈیلیز. تو پریشان مت ہوئیے. جنرل ریمیڈیز تو یہی ہیں کہ سورہ شمس پڑھی جائے 5 ٹائمز ان اے ڈے اینڈ بلو سفائر پہنا جائے اپروکسیمیٹلی 10 کیرٹ اگر افریقن پہنتے ہیں اینڈ 3 to 4 کیرٹس اگر آپ سری لنکن پہنتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ ریمیڈیز آلریڈی اختیار کر رکھی ہیں اور چیزیں بہت ہی الجھ رہی ہیں تو پھر میرا مشورہ ہے کہ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. پرسنل کیلکولیشنز ایک رائٹ ڈائگنوسس سسٹم ہے جس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ کس کیپیسٹی کے ایریز ہیں، میل ہوں یا فیمیل، اور کس کیپیسٹی کے ڈیمیجز آ سکتے ہیں اینڈ اسے کور کیسے کیا جا سکتا ہے. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. یہ واٹس ایپ نمبرز ہیں ایریز، بہت لمبے چوڑے میسیجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نمبرز سٹاف کے پاس ہوتے ہیں اینڈ آپ کو صرف ایک جرنل سا اگر آپ میسیج لکھیں گے کہ آپ کو اپنے کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی. یہ نومبر کا مہینہ کافی تبدیلیوں کا مہینہ ہے، انڈیویجول چینجز بھی اینڈ حکومتی چینجز بھی، موسمی تبدیلیاں بھی اینڈ
نظریاتی تبدیلیاں بھی. آپ یہ تبدیلیاں نومبر میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. بہت سارے اسٹیک ہولڈرز، بہت سارے ویل نون پرسنالٹیز ڈاؤن ہوں گے، بہت سارے ان نون پرسنالٹیز اوپر آئیں گے، بہت طاقت کا جو توازن ہے وہ بدلے گا. یہ سب آپ کو نومبر میں ہوتا ہوا دکھے گا. میں کیونکہ انفرادی پیشن گوئیوں کی طرف توجہ دیتا ہوں، یہ جو ملکی سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پر جو چینجز آتی ہیں میں ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، وہ میری فیلڈ نہیں ہے. میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں نہ انوالو ہوں، لیکن بینگ اسٹرالوجر پتہ سب کچھ ہوتا ہے کہ کیا ہونے لگا ہے اور کیا ہونے والا ہے. سو ایسے ایریز ان کے لیے جنرل سی ایڈوائز ہے جو حکومتی سطح پر پالیسی میکرز ہیں یا حکومتی سطح پر ان کی انٹریکشنز ہیں، وہ اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیں. نومبر میں ان کے ساتھ میجر چینجز آنے کی توقع ہے. دیٹس آل. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی. امید ہے میں نے اپنے ٹپیکل انداز میں ان ریٹروگریشن والے ایونٹس کو جو ڈسکس کیا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اس سے آپ کو کچھ نالج ملی ہوگی، اینڈ اس نالج کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے نقصانات کو بچا سکیں گے اور اپنے پروفٹس کو حاصل کر سکیں گے. میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے جو بھی پازیٹیو چینجز آئیں گی ان کی بھی تشریح آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور جو نیگیٹو چینجز آئیں گی ان کے لیے بھی آپ کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کروں. اب مجھے اجازت دیجیے، میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایریز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.